أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ اس پوری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور دلائل توحید کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں میں کیسی کاریگری کرتا ہوں، کیسی صنعت کرتا ہوں اور کیسا خالق ہوں میں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلی کو، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ زمین میں جو چیز بوئی جاتی ہے، بیجی جاتی ہے، وہ یا دانہ ہوتا ہے یا گٹھلی ہوتی ہے۔ گندم کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، یہ دانے ہوتے ہیں۔ اور آم وغیرہ کی گٹھلی ہوتی ہے، آم ہے، آلو بخارا ہے، خمانی ہے، ان کی گٹھلی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ دانے کو زمین میں ڈال دو یا گٹھلی کے ڈال دو، اللہ تعالیٰ اس کو نرم کرتے ہیں، پھر نرم کرنے کے بعد اس کو پھاڑتے ہیں اور پھر اس کی ایک تو شاخ نکلتی ہے اوپر کی طرف، زمین کی طرف، زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ حالانکہ منو مٹی ہوتی ہے، زیادہ مٹی بھی ہو تو وہ ایسا ایسا پھاڑ کر اس کو نکل آتی ہے۔ اور ایک زمین کے نیچے نیچے جاتی ہے جو اس درخت کو، اس فصل کو پانی بھی مہیا کرتی ہے، غذا بھی مہیا کرتی ہے، جس کو جڑیں کہتے ہیں ہم۔ تو وہ درخت کو پانی بھی مہیا کرتی ہے، غذا مہیا کرتی ہے اور اس کو گرنے سے بچاتی بھی ہے۔ جڑیں پھیل جاتی ہیں تو وہ اس درخت کو، اس فصل کو محفوظ بھی رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھاڑتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، یہ سورۃ عبس کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور سورۃ واقعہ کے آخر میں بھی ہے انتم تحرثونه انتم تزرعون وام نحن الزارعون، کہ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین کو نرم کرتے ہو اور پھر تم اس میں کاشت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ تو کسان اور کاشتکار کیا کرتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے بس، اور پھر دانہ پھینک دیتا ہے۔ اب دانے کو نرم کرنا، اس کے اندر سے فصل نکالنا، گندم کی، چاول کی، چنوں کی، جوار باجرے کی، یا درختوں کو پیدا کرنا، بڑے بڑے درخت نکالنا، وہ کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات نکالتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہیں جو پھاڑتے ہیں دانوں کو اور گٹھلی۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے، زندہ سے مردہ، مردے زندہ۔ جیسے انڈا ہوتا ہے، انڈا مرغی سے نکلتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ، لیکن اس مردے انڈے سے پھر اللہ تعالیٰ زندہ چوزہ نکالتے ہیں۔ تو زندے سے مردہ نکل آیا، مردے سے زندہ نکل آیا۔ یہ تو وہ ہے جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، اور باطنی طور پر اگر لیا جائے، روحانی طور پر لیا جائے تو کافر پہ مسلمان اور مسلمان سے کافر۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے نا کہ مردے ہیں، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو زندہ کہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اور ان کے والد کو دیکھو آزر کو، بت پرست مشرک، جبکہ خود ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے موحد، تو مردے سے زندہ کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام زندہ جاوید شخصیت، اور ان کا بیٹا کینان مردہ پیدا ہوا، کافر پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قدرت ہے میری، اچھوں سے بروں کو پیدا کر دیتے ہیں، بروں سے اچھوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔
ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ باپ بڑی کوشش کرتا ہے بچے اچھے ہو جائیں، بچے اچھے نہیں بنتے۔ بعض دفعہ باپ خراب ہوتا ہے، چرسی نشئی ہوتا ہے، لیکن بچے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کر جاتے ہیں، بڑی عزت کما لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت میں، اس کے اختیار میں۔ انسان تو بڑی کوشش کرتا ہے لیکن بعض دفعہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ذالک، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ایسے ہے کہ اپنے ارادے ٹوٹتے ہیں میرے، جب ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تہیہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں یہ کام کروں گا، نہیں کر سکتا، تو میں نے اپنے رب کو اس سے پہچانا ہے کہ کوئی ذات ہے جو میرے اوپر کام کر رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ نہیں ہوتا، وہ ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہوں یہ ہو جاتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ تمہارا اللہ ہے، فانا تؤفکون، کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں، کہاں تلاش کر رہے ہو اللہ کو، یہی تو اللہ ہے جو ہر چیز کے اندر نظر آئے گا تمہیں۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا، یہاں پڑھنے کا محنت تو نہیں کریں گے، نکالنا کریں گے، صبح کے لیے یہی مناسب ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے لیکن یکا یک روشنی آ جاتی ہے، صبح نکل آتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے رات کو بنایا سکنا، سکونت کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، تو نیند کے لیے بنایا۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے وجعلنا النہار معاشا، ذریعہ معاش بنایا، دوڑو بھاگو آگے پیچھے نکلو اور رزق روزی تلاش کرو، لیکن رات کو سکون کے لیے بنایا۔ اصل جو سکون ملتا ہے وہ رات کو ملتا ہے۔ جو لوگ رات کو نہیں سوتے دن کو سوتے ہیں وہ مکمل سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اصل جو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے اور جسم اور جان انسان کی بالکل فریش ہو جاتی ہے، یہ رات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 12 بجے تک 1 بجے تک کاروبار ہوتے ہیں اور پھر دن 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں ہم، تو یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی مسئلہ ہو، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ الگ بات ہے، ہر چیز میں کچھ مستثنیات بھی ہوتی ہیں، ہر قانون کے اندر، ہر ضابطے کے اندر، شریعت کے اندر بھی گنجائشیں ہیں، لیکن مستقل نہیں ہے کہ آپ ایسا کام شروع کر دیں کہ رات کو جاگے اور دن کو سویں، مجبوری ہے وہ الگ بات ہے۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو اللہ نے بنایا سکون کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو بنایا حسبانا، حساب کے لیے۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، سورۃ یونس کے اندر آتا ہے کہ تاکہ تم حساب معلوم کرو، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے آ گئے، کتنے رہتے ہیں۔ تو یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، یہ شمسی مہینے، اور قمری مہینے محرم، یہ ذی الحجہ ہے، اور آگے محرم آ جائے گا پہلا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آسمان اور زمین کو بنایا نا تو میں نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا کہ 12 مہینے ہوں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا 12 مہینے۔ تو جتنے بھی سال ہیں، کیلنڈر ہیں، وہ تقریباً 12 مہینے پہ ٹوٹے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 14 مہینوں کا نہیں ہے، کوئی 10 مہینوں کا نہیں ہے، تو شمسی مہینے، قمری مہینے۔ ذالک تقدیر العزیز، سورۃ الرحمن کے اندر بھی آتا ہے الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر، سورج اور چاند ہم نے پیدا کیے بحسبان، حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب ذات کا جو بڑی غالب ہے، العلیم جاننے والی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ ہے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے رہنمائی لو، راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے اندھیروں میں۔ بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں تری کو، سمندر کے اندر یا خشکی کے اندر اگر کہیں بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو پھر ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرو۔ اب تو پہلے لوگ جنگل میں گم ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، تو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے تو رات کے وقت ان کو راستوں کو پتہ چلتا تھا، ہم نے کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اس طرح سمندر کے اندر جو راستے ملتے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اب بھی فوجیوں کی تعلیم کا حصہ ہے کہ اگر وہ کہیں جنگ میں کہیں کھو جائیں، گم ہو جائے، یا جہاز سے نیچے گرے ہیں اور پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، تو ستاروں کے ذریعے معلوم کریں کدھر جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں بر و بحر کے راستوں کا پتہ چلے۔ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے اس کو، پدیشی طور پر جب بالغ ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے والدین سمجھاتے تھے، خود بخود یہ علم آ جاتا تھا۔
جیسے کاشتکار کا بیٹا خود بخود کاشتکار ہوتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے تو کاشتکار ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، باپ کو دیکھ دیکھ کے وہ سارے کام معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ جب سفر کرتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا۔ اب بھی سمندر کے اندر اگر اور آلات کام نہ کریں، آج کل تو آلات آ گئے موبائل کے ذریعے اور بڑے آلات آ گئے لگے ہوتے ہیں کشتی کے اندر، جہاز کے اندر، وہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے پتہ ہے تاکہ تمہیں راستے معلوم ہو۔ دوسرا قرآن نے فرمایا کہ بزینت الکواکب زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے ستارے اس لیے لگائے ہیں کہ آسمانوں کو مزین کیا، خوبصورت کیا۔ بس یہ تو دو تین وجہ ہیں جس کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، بس باقی جو لوگوں میں مشہور ہے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تمہارا ستارہ ڈوب رہا ہے، تمہارا غرق ہو رہا ہے، تمہارا چڑھ رہا ہے، تمہارا بیٹھ رہا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو بھائی یہ تاریخ ہے، اس کے شروع میں عین آنی چاہیے، الف آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے، جن کو علم ہے، پتہ ہے، دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہ ذات ہے انشاکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، پھر آدم اور حوا سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ایک جان سے پیدا کیا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ فمستقر و مستودع، پیدا کرنے کے بعد جب انسان زمین پر آتا ہے تو مستقر اور مستودع، میں نے تمہارے لیے مستقر بنایا اور مستودع بنایا۔ مستقر کیسے کہتے ہیں، مستودع کیسے کہتے ہیں؟ مستقر کہتے ہیں لمبے ٹھکانے کو جس میں زیادہ عرصہ ہو، اور مستودع وہ ہوتا ہے جو اس کی نسبت کم ہو۔ ودیعت جو ہے امانت کو بھی کہتے ہیں، تو کسی چیز کو کوئی چیز سونپ دینا، امانت کے طور پہ رکھنا، اس کو ودیعت کہتے ہیں۔ مستودع اسی سے مشتق ہے، یا کسی چیز کو عارضی طور پر استعمال کرنا، اس کو ودیعت کہتے ہیں، امانت کہتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت ساری اس کی تفسیریں کی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ مستقر سے مراد ہے دنیا کی زندگی، دنیا کا ٹھکانہ، اور مستودع سے مراد ہے ماں کا پیٹ، 8 9 ماہ 10 ماہ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ مستودع ہے، عارضی ٹھکانہ، تھوڑے عرصے والا، اور جب دنیا میں آتا ہے تو زیادہ عرصے کے لیے آتا ہے، 20 سال 25 سال 80 سال 90 سال، یہ ہوتا ہے، یہ ہے مستقر اور مستودع۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مستودع سے مراد ہے قبر، برزخی زندگی، اور مستقر سے مراد ہے جنت اور جہنم۔ انسان قبر میں تھوڑا عرصہ رہے گا اور آگے جو ہے وہ مستقل رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری ٹھکانہ، وہ آخری ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ بھی عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ماں کا پیٹ بھی عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا بھی عارضی ٹھکانہ ہے، اور قبر بھی عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہمارا سفر ابھی آگے ہے، ایک دن قبروں سے اٹھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پھر مستقل فیصلے ہیں، ہمیشہ کے فیصلے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، یا جنت کی زندگی بنے گی یا جہنم کی بنے گی۔ قرآن نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 قومی نظریہ، حزب اللہ، حزب الشیطان، فمنکم کافر ومنکم مومن، بس 2 ہی قسم ہو، تم یا کافر ہو یا مومن ہو، بس۔ حزب الشیطان ہو، شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ، اولئک حزب اللہ، یا تم حزب اللہ ہو، اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہو۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنے کام جو کرتے ہیں، تو ہمارے افعال، ہماری حرکات، ہمارے دن رات جو گزر رہے ہیں، تو یہ کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ایسے گزر رہے ہیں یا شیطان کے ورکروں کی طرح گزر رہے ہیں؟ تو یہ ہے مستقر اور مستودع۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیات ایسی قوم کے لیے یفقہون جو سمجھے۔ مزید اللہ کی صنعت کاری اور کاریگری۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات ہے جو اتارتی ہے آسمان سے پانی، بارشیں برستی ہیں۔ ان بارشوں سے کیا ہوتا ہے؟ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے نبات کل شیء، ہر طرح کی فصل، نباتات، گھاس پھوس، اور یہ فصلیں جو اگتی جس کو نباتات کہتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے خضرا، سبزہ نکلتا ہے، کمپل نکلتی ہے، پھر سبز ہوتی ہے۔ نخرج منہ حبا متراکبا، پھر یہ جو سبزہ ہوتا ہے پھر یہ ترقی کرتا ہے، نباتہ سے حضیرہ بنتا ہے، حضیرہ سے پھر حبا بنتا ہے، پھر یہ دانے بن جاتے ہیں، طے بنتا ہے۔ حب اور حبوب کہتے ہیں دانوں کو۔
اور متراکبہ مرکب طے بطے ملی ہوئی ہے، جیسے گندم کا خوشہ ہوتا ہے تو اس کے اندر دانے دانے ہوتے ہیں سارے، یہ مکئی ہے جس کو سٹا کہتے ہیں، ہم خریدتے ہیں کھاتے ہیں، اس میں بھی دانے 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 ہوتے ہیں، ملی ہوئی متراکبہ طے بطے ایک کے اوپر ایک بالکل مرکب اور ملی ہوئی آپس میں۔ اس طرح چاول ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو متراکبہ ملی ہوئی ہے طے بطے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے باغات نکلتے ہیں، مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس کی شاخوں سے قنوان گچھے نکلتے ہیں، کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں اور شاخوں میں پھر گچھے لگتے ہیں، قنوان گچھے، جیسے کھجور انگور کے گچھے ہوتے ہیں گچھے، اسی طرح کھجور کی بھی گچھے ہوتے ہیں، دانیہ جھکے ہوئے، تو نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دانیہ کا معنی جھکنا بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے، کچھ قریب ہوتے ہیں کچھ دور ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم کھجور کے باغات نکالتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور کس کے باغات؟ من اعناب انگوروں کے باغات، والزیتون زیتون کے باغات، والرمان اور انار کے باغات، مشتبہ وغیر متشابہ، یہ ساری چیزیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، وغیر متشابہ اور نہیں بھی ملتی جلتی، بعض دفعہ ان کی رنگت ایک ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک نہیں ہوتی، رنگت ایک ہو تو ذائقہ ایک نہیں ہوتا، ذائقہ ایک ہو تو رنگت ایک نہیں ہوتی، تو کچھ چیزوں میں ملتے ہیں کچھ چیزوں میں نہیں ملتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں پیدا فرمائی، کچھ ملی ہوئی ہے آپس میں ملتے جلتے، کچھ نہیں ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمری اذا اثمر وینعی، دیکھو تم الی ثمری پھلوں کی طرف، اذا اثمر جب پھل آ جائے، پھلوں کی طرف دیکھو جب اس کا پھل آ جائے، وینعی اور وہ پک جائے، تو اس پہ پھل آتا ہے، کچا ہوتا ہے پھل، پہلے پھول لگتا ہے پھر اس کا پھل لگتا ہے پھر وہ پکتا ہے مکمل ہوتا ہے، پہلے کچا ہوتا ہے پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان ساری باتوں کے اندر نشانیاں ہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور توحید کی، کہ وجود باری تعالیٰ بھی، ایسے نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، جیسے داہریے کہتے ہیں، روسی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرا وجود بھی ہے، وجود باری تعالیٰ بھی ہے، توحید باری تعالیٰ بھی ہے، کہ اپنے وجود میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نشانی ہے لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ لوگ پھر بھی شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، بنا دیا لوگوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں میں سے، جنوں کو شریک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، انسانوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جنات کیسے اللہ کی خدائی میں شریک ہیں اور اللہ کی صفات میں شریک ہیں یا اللہ کے افعال میں شریک ہیں؟ اللہ نے تو خود ان کو پیدا کیا، تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، گھڑتے ہیں یہ لوگ لہو اس اللہ کے لیے، بنین بیٹے، وبنات اور بیٹیاں۔ یہ کفار مکہ کہتے تھے یہ فلاں چیزیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اور جنات کے بارے میں کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو بغیر علم، یہ تو جہالت والی باتیں، نادانی والی باتیں، بے علم بغیر علم کی باتیں کر رہے، کیا پتہ ہے تمہیں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں؟ نہ تم نے اللہ کو دیکھا نہ تم نے فرشتوں کو دیکھا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ اللہ اور یہ فرشتے آپس میں باپ اور بیٹیاں ہیں؟ ایسی بیوقوفی اور جہالت والی بات ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، جیسے کھانے کا محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں، سونے کا محتاج نہیں ہے، اس پر بڑھاپا نہیں آتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد کا بھی محتاج ہے۔ اولاد کی احتیاجی جو ہے یہ انسان کو ہوتی ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بلند ہے عما ان باتوں سے، یصفون جس کو یہ بیان کرتے، تم جتنی باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہو سب غلط ہے۔ اصل بات وہ ہے جو پیغمبروں نے بتائی ہے، نبیوں نے بتائی ہے، قرآن اور حدیث نے بتائی ہے، اللہ وہ ہے جس کا تعارف اللہ نے خود کرایا اور اللہ کے رسول نے کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔